بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، فقر وہ عظیم مرتبہ ہے جہاں پر انسان ہر قسم کی حاجت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے مد نظر رہتی ہے، اس لیے ہر حال میں تقدیر الہی سے موافقت اختیار کیے رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قرب کے سوا نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے کچھ مطلب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا و رضا میں مداخلت کو وہ گناہ سمجھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرب و حضور کے علاوہ اس کی کوئی طلب یا خواہش نہیں ہوتی۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راہ فقر دا پرے پریرے اوڑے کوئی نہ دسی ہو، نہ اتھے پڑھن پڑھامن کوئی، نہ اتھے مسلے کسے ہو، اے دنیا ہے بت پرستی مت کوئی استے وسے ہو، موت فقیری جیسر آوے باہو معلم تھیوے تسے ہو۔ مطلب کہ راہ فقر بہت دور ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ عالم احدیت میں جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے، نہ تو وہاں علم اور تعلیم ہے اور نہ ہی شرعی مسائل اور قصے و کہانیاں ہیں۔ یہ دنیا تو بت پرستی کی دنیا ہے، اس پر تو کوئی بھی بھروسہ نہ کرے۔ فقیری موت قبل ان تموت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیری نہ تو عالمانہ گفتگو میں ہے، نہ مسئلہ مسائل اور قصہ خوانی میں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے ساتھ عشق اور غرق فی توحید ہونے میں ہے، اور جس کو یہ حاصل ہوتی ہے اسی کو اس کے حال اور قدر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ فقر کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ لا الہ میں فنا ہونا ہے، دوسرا درجہ الا اللہ سے بقا حاصل کرنا ہے، اور تیسرا اور انتہا کی طرف رہنمائی کرنے والا درجہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یگانہ فقیر صاحب فقر وہ ہے جو تمام غیر ما سوا اللہ سے بیگانہ ہے۔ جو شخص غیر اللہ اہل دنیا سے یگانہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہے۔ یگانگی اور بیگانگی دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتی۔ جب تک فنا حاصل نہ ہو تو کوئی بقا نہیں پہنچ سکتا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے باپیادہ دوڑے، عرش سے فرش تک دونوں جہاں آراستہ کیے گئے اور 18,000 عالم کو پیراستہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے سے روک گئے۔ اس سارے اہتمام کے باوجود حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہ ذات حق تعالیٰ سے نہ ہٹائی، چنانچہ فرمان حق تعالیٰ ہے، ما زاغ البصر وما طغی، بہکی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نہ حد سے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمام اہتمام پر توجہ نہیں دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو وہاں صورت فقر کا مشاہدہ کیا اور مراتب سلطان الفقر کی لذت سے لطف اندوز ہوئے۔ فقر نور الہی سے باطن کو معمور فرمایا اور کعبہ قوسین کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی قرب و وصال سے مشرف ہو کر ذات حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر مقام فقر فنا فی اللہ میں داخل ہوئے، ملاقات فقر سے غرق فنا فی الماء اللہ ذات ہو کر رفیق فقر ہوئے، اور محبت، معرفت، عشق، شوق، ذوق، علم، حلم، جود و کرم اور خلق سے متخلق ہوئے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق الہیہ سے متخلق ہو جاؤ۔
اس طرح کمال فقر پر پہنچ کر جب سارا دریائے توحید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں جمع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان در فشاں سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس صحابہ میں پہنچے اور دریائے فقر سے حقیقت فقر موزن ہوئی تو فقر اور معرفت کے احوال سن کر صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد فقر محمدی کی طلبگار ہو گئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر وقت ان فقراء پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں، ان پر نظر رکھیں اور ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں کہ یہ ہر وقت ذکر اللہ میں غرق رہنے والے لوگ ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام شکر بجا لائے اور فرمایا الحمدللہ، اب ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل سے دم بھر کے لیے بھی فارغ نہیں ہوں گے۔ فقر ایک فیض عطا ہے، یہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے اور کسی فرد، جماعت یا خاندان کی میراث نہیں ہے۔ سامعین کرام، راہ فقر کے مسافر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ تو دنیا کی طلب ہوتی ہے نہ آخرت کی، بلکہ یہ طالب مولا ہوتے ہیں اور ان کی نظر اور دل ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوتا، ہر وقت ذکر و تصور میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جان، مال، رشتوں اور نفسانی خواہشات سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یہ خواص کا گروہ ہے اور ان کی حیثیت پارس کی سی ہے جو لوہے کو سونا بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی فاسق اور فاجر شخص ان کے پاس آئے تو اسے بھی نور ایمان سے منور کر دیتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے اور دنیا کی ساری نعمتیں اور برکتیں انہی کے طفیل دنیا والوں کو مل رہی ہیں اور انہی کے صدقہ میں اہل دنیا کو رزق دیا جاتا ہے، کفار کو رزق دیا جاتا ہے۔ قرب قیامت میں ان لوگوں کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور دنیا فتنہ و فساد کا پھر شکار ہو جائے گی۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقیری کا تعلق سید یا قریش یا مشہور ہونے سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے جسے اللہ چاہے عطا فرما دے۔ فقر دراصل ان لوگوں کا ازلی نصیبہ ہے جو روز الست دنیا و عقبہ کی تمام نعمتوں کو ٹھکرا کر اپنے مولا کی طرف متوجہ رہے اور کائنات کی تمام لذتیں بھی ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکی۔ باقی ہر مقام مشقت و ریاضت سے عطا ہو سکتا ہے، لیکن فقر ریاضت اور مشقت کا نام ہی نہیں۔ ایک بزرگ 40 سال ریاضت کرتے رہے، ہر بار اللہ سے فقر مانگا لیکن نہ مل سکا، جبکہ سلطان العارفین اور حضور غوث اعظم پاک ماں کی گود میں ہی فقر کی بازی لے گئے۔ جو سلطان الفقر ہوتا ہے، ہاں اگر وہ چاہے تو کسی کو بھی فقیر بنا دے، کیونکہ وہ صاحب راز ہوتا ہے۔ جس طرح اب حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر کوئی کافر، ہندو، کرسچن، بد نصیب، چاہے زندہ یا مردہ کوئی بھی آ جائے تو میرے پاس وہ قوت ہے کہ میں اسے پہلی نظر میں فقر کے مقامات طے کروا کے اسے فقیر بنا دوں اور اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ تو نتیجہ یہ آخذ ہوا کہ فقر عطا کا نام ہے۔ اللہ اس کا رسول جسے چاہے کسی فقیر کے پاس بھجوا کر اس خزانہ سے مشرف کر دے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرمائے اور ہمارے اندر فقر کی لگن کو پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک علی نگہبان۔